الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله سبحان الله خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء سبحان الله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا علماء کرام، علاقہ بھر سے تشریف لانے والے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہر فرد بشر پر موت آنی ہے۔ ایک دن آ رہا ہے جب میرے نام کی آواز لگ رہی ہوگی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کفن کا بندوبست کرنے والے اپنے کام میں لگے ہوں گے، قبر کا انتظام کرنے والے اپنے کام میں لگے ہوں گے، اور پھر میرے عزیز اقارب، دوست، احباب، محب مجھے کندھا دے کر اندھیری قبر کے سپرد کر کے آ جائیں گے۔ اللہ۔ اور کچھ دنوں بعد میرا کہیں تذکروں میں تذکرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دن ہم میں سے ہر بندے پر آنے والا ہے، بے شک۔ جس کو یقین ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ اس لیے کہ موت سے پاک ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت۔
اب موت تو آئے گی، کیا پتا آج زندگی کی آخری محفل ہو، آج کی شام زندگی کی آخری شام ہو، اور پھر موت کے بعد اصل جہان شروع ہونے والا ہے۔ بے شک یا تو تیرے میرے مقدر میں جنت کی وہ نہریں، دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے، جنت کے وہ محلات ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی تصور تک نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ یا جہنم کا وہ عذاب ہے کہ جس عذاب کی سختیوں کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی، بندے کو اختیار دے دیا، عقل دے دی، فہم دے دی، دل دے دیا، دماغ دے دیا، اس پہ بس نہیں کی۔ اللہ نے انسان کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اس پہ بس نہیں کی۔ پھر اللہ نے کتابوں اور صحیفوں کا سلسلہ شروع کیا، اس پہ بس نہیں کی۔ اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کے اندر اس بات کا سبق رکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب خیال کر میرے عزیز، موت تو آ رہی ہے، اب کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی کا مدار کیا ہے؟ ایک کا نام ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ اور ایک ہے ابو لہب۔ دونوں عربی ہیں، مکی ہیں، قریشی ہیں۔ ابو لہب میرے مدنی کا چچا بھی ہے، ناکام ہو گیا۔ جب اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و، حالانکہ اس نے میرے مدنی کی ولادت با سعادت پہ بڑی خوشی منائی تھی، باندی آزاد کر دی تھی، میرے مرحوم بھائی کی نشانی دنیا میں آ گئی ہے۔ میرے مدنی کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد 40 زندگی کی بہاریں گزر گئیں۔ مکہ کی بستی میں کسی کو میرے مدنی پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ بے شک۔ لیکن 40 سال بعد جب وہ مسئلہ شروع ہوا جو مدار نجات ہے، بے شک۔ جو مقصد آمد مصطفیٰ ہے، وہ مسئلہ شروع ہوا تو نکھیڑ ہونا شروع ہو گیا۔ جنت والے ابو بکر کے پیچھے چلنے لگے، جہنم والے ابو لہب کے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ نے میرے مدنی کو حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، میرا پیغمبر اپنی برادری والوں کو اب میری توحید کا مسئلہ سنا کے ڈرائیے جہنم کے عذاب سے۔ نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، آواز لگائی یا صباحا، قریش سارے جمع ہو گئے۔ اب میرے مدنی نے اپنی آمد کا مقصد سنانا شروع کیا، جو صرف میرے مدنی کی بعثت اور آمد کا مقصد نہیں بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے تو اسی مسئلہ کے لیے۔ بے شک۔ میرے مدنی نے وہ مسئلہ سنانا شروع کیا، جسے سمجھ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جسے سمجھ نہ آیا وہ ناکام ہو گیا۔ یا ایھا الناس، سبحان اللہ۔ او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ او لوگو، مجھے اللہ پاک نے وہ پیغام دے
کے بھیجا ہے، جو پیغام سنانے کے لیے مجھ سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، یہ پیغام سنا کے سنانے کا حق ادا کر کے چلے گئے۔ بے شک اب اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا، میرا پیغمبر، لوگ بتوں کی پوجا میں لگ گئے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو میرا شریک بنائے کھڑے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو میرا شریک بنائے کھڑے ہیں، کوئی لات منات عزا کے سجدوں میں مصروف ہے، کوئی حضرت عیسیٰ بی بی مریم کے نام کی نظر نیازیں دینے میں لگا ہوا ہے، کوئی حضرت عزیر کو مصیبتوں میں پکارنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر مشکل کشا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ مشکل کشا، کوئی کہتا ہے بی بی مریم مشکل کشا، کوئی کہتا ہے لات حاجت روا، کوئی کہتا ہے منات حاجت روا۔ غیر اللہ کو پکارنے میں، ان کی عبادت کرنے میں، ان کی نظر نیازیں دینے میں یہ لوگ بالکل غرق ہو چکے میرا پیغمبر۔ اس لیے اب وہ مسئلہ بیان کر، اتنی شان والا مسئلہ، اگر وہ مسئلہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی ولیہ بن جائے، اگر وہ مسئلہ حبیب نجار ترکھان بڑی کارپینٹر کو سمجھ آ جائے، جو نمازی بھی نہیں، حاجی بھی نہیں، روزے دار بھی نہیں، سخی بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، پیر بھی نہیں، سادات بھی نہیں، چودھری سردار وڈیرا بھی نہیں، لیکن اسے جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس مسئلے کو سمجھ پہ، اس مسئلے پہ غیرت کر کے اپنی جان جو قربان کرتا ہے، اللہ کے فرشتے حبیب نجار کی روح کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آسمانوں کے دروازوں پہ پہنچتے ہیں، اس ترکھان کے استقبال کے لیے وہاں جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ ادھر جب پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کی لدخل الجنہ، او میری توحید کی غیرت کرنے والے، جنت کے جس دروازے سے تیری مرضی ہو میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر جنت میں بیٹھ کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ہائے کاش میری قوم کو سمجھ آ جائے یہ توحید والا مسئلہ کتنی برکت والا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے میرے اللہ کو کتنا پیار ہے، اس مسئلے کے اوپر ڈٹ جانے والوں سے میرے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ لوگوں، جیسے ہی میں نے یہ مسئلہ تسلیم کیا، میرے رب نے میری ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلَنِي من المکرمین۔ اور میں حبیب نجار کو، جسے دنیا والے کوئی عزت وقت مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، توحید والے رستے پہ چڑھا تو اللہ نے مجھے جنت کے اندر عزت والا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خیال کر، مدار نجات وہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے مدنی کی آمد پہ ابو لہب نے جشن منایا، لیکن جب میرے مدنی نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے پتھر بھی مارا تو اسی ابو لہب نے۔ اس لیے خیال کر، مکہ کا بازار ہے، ایک نوجوان کھڑا ہے، اس جیسا حسین پورے عرب میں نہیں،
سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بے مثال ہی بے مثال ہے. اس کی پیشانی ہے تو بے مثال ہے, آنکھیں تو بے مثال ہے, ابرو ہے تو بے مثال ہے, گال ہے تو بے مثال ہے, منہ ہے تو بے مثال ہے, بدن کا ایک ایک جوڑ ہے تو بے مثال ہے. اللہ اکبر. مکہ کی گرمی کے اندر دن کا وقت ہے, وہ نوجوان کھڑے یہ دعائیاں دے رہا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. راوی کہتا ہے وہ نوجوان کھڑا لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے, لوگوں الہ وہ ہے, حاجت روا وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, داتا وہ ہے, دستگیر وہ ہے, نافع وزار وہ ہے, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا, ڈوبتے پیڑوں کو کنارے لگانے والا, غیب دان, حاضر ناظر, سمیع بصیر, قدیر, فعال لما یرید وہ ہے. حضرت آدم کی دعائیاں سننے والا, حضرت ابراہیم کی دعائیاں سننے والا, حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں سننے والا, مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی دعائیں سننے والا, وہ ہے لا الہ الہ کوئی نہیں الا اللہ, مگر اکیلا کون؟ اللہ ہی. نعرہ تکبیر, حاجت روا, مشکل کشا, جمیعت ارشاد التوحید و سنہ. خیال کر میرے عزیز, جب تک تجھے مقصد آمد مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ جاتی اس وقت تک تیری نماز بھی مردود, روزہ بھی مردود, حج بھی مردود, زکوٰۃ بھی مردود, خیرات بھی مردود, تلاوت بھی مردود. اس لیے کہ ساری عبادات کی مثال ہے ڈھانچے والی, ساری عبادات کی مثال ہے گوشت اور ہڈی والی, اور ساری عبادات کی روح ہے لا اللہ. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے وہ نوجوان کھڑا یہ دعائیاں دے رہا ہے, اللہ اکبر. آج تو میں توحید بیان کروں, میرے جماعتی دوست توحید بیان کریں. لوگ داد دیتے ہیں, اللہ اکبر, پیار دیتے ہیں, اللہ اکبر, لیکن یہ نوجوان کھڑا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے. بعض ظالم آتے ہیں زمین سے خاک اٹھا کے اس کے چہرے پہ پھینک رہے ہیں, بعض ظالم آتے ہیں چہرے پہ تھوک رہے ہیں, بعض ظالم سامنے کھڑے ہو کے ساحر, مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس نوجوان کو گالیوں کی پرواہ نہیں, تھوکنے والوں کی پرواہ نہیں, گند پھینکنے والوں کی پرواہ نہیں. اس کو تو نظر آ رہا ہے میری قوم کے جو لوگ لا الہ الا اللہ سمجھے بغیر مر رہے ہیں, شرک اور کفر پہ مر رہے ہیں, سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں. اس نوجوان کے دل میں تو یہ آگ لگی ہوئی ہے, جو لا الہ الا اللہ پر ایمان کے بغیر مر رہا ہے وہ تو سیدھا جہنم جا رہا ہے. وہ نوجوان یہ آوازیں لگائے جا رہا ہے. کون ہے وہ نوجوان؟ کون ہے وہ نوجوان؟ وہ نوجوان ہے جس کے عشق کے نام پر آج لوگ گلیاں سجا رہے ہیں, جس کے عشق کے نام پر آج لوگ گانے باجے کا مظاہرہ کر کے عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں, جس کے نام پر آج مصنوعی پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں, جس کے جشن ولادت کے آج کیک کاٹے جا رہے ہیں. نہ میرے دوست, نجات کا مدار محض آمد مصطفیٰ نہیں, مقصد آمد مصطفیٰ ہے. اس طرف توجہ کر. وہ نوجوان میرا تیرا نبی آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ, اللہ وسلم. اس
کانفرنس میں تو چلنا ہے اللہ کے فضل سے اثر تک، اور آپ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کل شام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد. اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ مسئلہ یہی سمجھایا، لوگوں اگر محمدی بننا چاہتے ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو، اگر دونوں جہانوں کی عزتیں پانا چاہتے ہو، جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ کے نبیوں کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو پہلے توحیدی بننا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں مختلف نبیوں کے واقعات ذکر کر کر کے یہی مسئلہ سمجھایا. انہی میں سے ایک نبی ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. سبحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، کیا دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے؟ لوگ پہاڑ سے پتھر لاتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں، تراش کے اس کے پاؤں بنائے، پنڈلیاں بنائیں، گھٹنے بنائے، بناتے بناتے اس کا چہرہ مورا بنایا، ایک مورتی، ایک بت تیار ہو گیا. پھر اس پہ نام رکھ دیا، کسی اللہ کے نیک بندے کا نام رکھ دیا، اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. انہی بتوں کے سامنے سجدے شروع کر دیے، انہی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر سمجھنا شروع کر دیا. آگے جانے سے پہلے ایک جملہ میرا اپنے دل کے اندر محفوظ کر، او میرے عزیز، معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، پکارے سننے والا وہ ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو اور اس نے سب کو بنایا ہو. بے شک. معبود وہ ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، باقی سب کو اس نے بنایا ہو. نبی ہے تو اس کی مخلوق، ولی ہے تو اس کی مخلوق، پیر ہے تو اس کی مخلوق، فقیر ہے تو اس کی مخلوق، جن فرشتے ہیں تو اس کی مخلوق، سب مخلوق ہیں. خالق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی. یا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ فرق سمجھ، لا الہ الا اللہ کو سمجھ، تاکہ تیری دنیا بھی بن جائے، تیری آخرت بھی بن جائے. اللہ سمجھانا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، ایک طرف میں اللہ ہوں جو خالق السماوات والارض ہوں، ایک طرف میں اللہ ہوں جو ذرے سے لے کر عرش تک سب کو بنانے والا ہوں، ایک طرف وہ ہیں لن یخلقوا ذبابا. بے شک. اللہ ایک طرف وہ ہیں لن یہ مسئلہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اونچا بول، کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. سنانے والا محمد الرسول اللہ، بیان کرنے والا میرا اللہ، اور حوالہ کلام اللہ. اس لیے خیال کر، اللہ کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا ہے ولیوں سے پیار کرنے سے؟ تجھے کس نے منع کیا ہے نبیوں سے عشق کرنے سے؟ تجھے نبیوں سے اتنا پیار نہیں جتنا میں اللہ کو ہے، تجھے ولیوں سے اتنا پیار نہیں جتنا میں اللہ کو ہے. لیکن خیال کر، ولیوں سے پیار کرنا اور چیز ہے، نبیوں سے پیار کرنا اور چیز ہے، اور پیار کے اندر غلو کر کے انہیں میرا شریک
سمجھنا اور چیز ہے، میرے نبیوں ولیوں کو میرا شریک نہ بنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں عوام بھائیوں سے کہوں گا، میرے ساتھ سارے مل کے کہو، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تیرا شریک، کوئی نہیں، نبی تیرے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی نبی تیرا شریک نہیں، ولی تیرے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی ولی تیرا شریک نہیں، حضرت علی تیرا پیارا ضرور ہے لیکن تیرا شریک نہیں۔ میرا مرشد محمد الرسول اللہ جو سب نبیوں کا امام ہے، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر لا شریک لہو، لوگوں میں نبیوں کا امام ضرور ہوں لیکن میں محمد بھی اللہ کا شریک ہوں۔ بے شک۔ اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے اللہ پاک اگر وہ اکیلے سرکار سے اس کی اجازت پرمیشن کے بغیر کوئی چیز چھین کے لے جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ این یسلب، اگر وہ مکھی کیا کر کے لے جائے؟ چھین کے۔ عجز بیان کیا معبود من دون اللہ، چھین کے لے جائے، مانگ کے نہیں، چھین کے لے جائے مانگ کے نہیں، کیونکہ مکھی کو بھی یقین ہے کہ داتا اکیلا کون ہے۔ بے شک۔ اس بات کی سمجھ مکھی کو بھی ہے، میرا داتا میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو اچھے بھلے پروفیسر کو نہیں سمجھ آ رہی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ